बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थोड़ी देर पहले जो मैंने वीलॉग अपना आपकी हुज़ूर पेश किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो जो कार्रवाई उसके साथ पड़ी है कि उसकी मेज़बानी में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक बहुत बड़ी इज्तिमा था PDM का और 18 अक्टूबर को था, जिसमें पीपल्स पार्टी की एक उनकी जज्बाती वाबस्तगी है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो जब कराची उतरी थी 2007 में तो उन पर हमला हुआ था और उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। यौम शहदा के तौर पर वो इसको मनाते हैं इस दिन को, और उस दिन पाकिस्तान की तमाम सरकर्दा पॉलिटिकल लीडरशिप का कराची में होना और उनकी मेज़बानी करना ये एक एजाज़ की बात थी पीपल्स पार्टी के लिए। और उनकी एक मेहमान के साथ उन्हीं की मातहत पुलिस जो है वो एक हाथ कर जाए, दरवाज़ा तोड़े, होटल में घुस जाए और जो सफदर हैं कैप्टन सफदर उनको उठा के ले जाए और उनके पीछे रेंजर्स हो। और फिर कहानी ये सामने आए कि वज़ीर आला बेबस हैं और वज़ीर आला को पता ही नहीं कि उनके सूबे में पुलिस क्या कर रही है। जब वो पता करें तो पता चले कि जी के उनके IG साहब ही अगवा हो गए थे और कोई सेक्टर कमांडर हैं। मेरे कुछ दोस्त जो थे पिछले वीलॉग पे वो बता रहे हैं कि जो रेंजर्स है उसमें भी कोई सेक्टर कमांडर होता है, बल्कि एक दोस्त ने तो कहा था कि जो मुतलका DG होता है रेंजर्स वो सेक्टर कमांडर ही होता है। ये मुझे चूँकि फ़ौज का इतना पता नहीं है चीज़ों का कि उनकी हायरार्की का, तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमें तो जिस सेक्टर कमांडर का पता है वो उनका नाम लेते हुए भी हमारे पर जलते हैं। बहरहाल तो अब पीपल्स पार्टी के लिए जिस तरह उन्होंने कहा PDM की जो क़यादत थी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या न्यूज़ ब्रीफिंग में कि ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी शर्मिंदगी का इजहार किया, क्योंकि ये बायस शर्मिंदगी वाली बात है कि आप अपने घर में किसी को बुलाएं और उस के साथ जनाब कोई हाथ हो जाए तो ये बेइज्जती जो है ये बेसिकली मेज़बान की होती है। और फिर सिंधी रवायात भी हैं। बहरहाल जो भी है, अब वो सर जोड़ के बैठे हुए कि होया की, अब पता तो चल गया है उनको कि होया की। जो सफदर हैं कैप्टन सफदर उनकी ज़मानत भी हो गई है और मियाँ बीवी जो हैं मरियम और कैप्टन सफदर वो लाहौर की तरफ आ रहे हैं, जहाज़ में बैठ चुके हैं। बल्कि जब तक ये आप व्लॉग सुन रहे होंगे तो वो अल्लाह ताला खैर रखे लाहौर उतर गए होंगे। पॉइंट इसमें ये है जी कि सिंध जो है वो पाकिस्तान की एक इकाई है। हमारा जो फेडरल इज़म है या हमारी जो फेडरेशन है उसकी एक इकाई है सिंध, कॉलोनी नहीं है। इसको फ़र्क समझना चाहिए। इसको कॉलोनी जो होती है वो जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान अंग्रेज़ों की कॉलोनी था, एक वायसराय होता था और उन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ था, एक बंदोबस्त था उनका कि वो हम पे वो 30,000 40,000 कोई इस तरह की तादाद बताते हैं और वो करोड़ों हिंदुस्तानियों पे हुकूमत करते थे। इस तरह का सीन ये पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत है। माना कि माजी में इस आज़ाद ममलिकत के साथ बड़ी खिलवाड़ की गई है और वाइसराय की तरह बिहेव किया गया है पाकिस्तान के साथ, और इस खित्ते में शायद पाकिस्तान ही है जिसके साथ इतना लंबा अरसा ये वाला सलूक होता रहा है। तो ये समझना चाहिए जो वफाकी अदारे हैं उनको और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का कोई सूबा भी पाकिस्तान की कॉलोनी नहीं है। ये अपनी विल के साथ और वोट की ताकत के साथ पाकिस्तान का हिस्सा बने थे और पाकिस्तान बनाया गया था। और कायदे आज़म के वो मज़ार के ऊपर कि जी वो पर्चा करवा दिया जी, वो चूँकि सेंटिटी जो थी वो हुर्मत वो हो गई, वो पमाल हो गई। यार उत्थे गांधी जिंदाबाद दे नारे लगे या नेहरू जिंदाबाद दे लगे या इलामा इकबाल मुर्दाबाद दे नारे लगे नहीं, वहाँ पे नारे लगे वोट को इज़्ज़त दो। और किसी पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी है या कोई शख्सियत है उसके ख़िलाफ़ नहीं लगे, उसके हक़ में नहीं लगे। हाँ, मादरे मिलत के हक़ में लगे। और मरीम ने बड़ा खूब कहा कि मादरे मिलत के हक़ में नारा लगाना जो है ना वो तकलीफ़ देता है उन लोगों को जिन्होंने कहा था कि मादरे मिलत इस मुल्क की गद्दार है। तो मुझे कल किसी ने मेरी तस्दीक की थी कि मादरे मिलत से पहले ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी पर इल्ज़ाम लग गया था। बहरहाल मादरे मिलत
کا اور حسین شہید سہروردی کا کوئی میچ نہیں آپس میں. قائد اعظم کی بہن کے ساتھ آپ نے یہ مذاق کیا, خود قائد اعظم کے ساتھ مذاق کیا. وہ اب یہ مطلب اس پہ ہنسی آتی ہے, سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ رویا جائے کہ جس قائد اعظم کو آپ نے کہا کہ جی کہ یعنی کہ بابا قوم, اور اس کو آپ نے کھٹارا سی ایمبولنس دے کے اس کے لیے گئی اور وہ سڑک پہ لاوارثوں کی طرح پڑا رہا. اور آپ کتنا دور تھے وہاں سے؟ ایوب خان صاحب کہاں پہ تھے؟ اور یہ لیاقت علی خان صاحب, مطلب میں اس ماضی کے وہ نہیں کھولنا چاہتا, یہ کتابوں میں لکھا پڑا ہے. یہ واقعات جو ہیں غیر جانبدار جو محققین ہیں انہوں نے یہ بیان کر دیے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان کی ریاست نے اور ریاست کے ملازموں نے قائد اعظم کو سڑک کے اوپر لاوارثوں کی طرح مارا, ایک طرح سے قتل تھا. پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو یہی کہتی تھی نا یار کہ ووٹ کو عزت دو, اور کیا تھا ان کا کہ یار لوگوں کی ول کے ساتھ پاکستان چلنا ہے, یہ کسی ڈکٹیٹر نے نہیں چلانا. ایوب خان صاحب کیا تھے کہ فوجی ملازم یار. بہرحال یہ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے قائد اعظم کے تقدس کی اور محترمہ فاطمہ جناح کے تقدس کی, جنہوں نے قائد اعظم کو زندہ لاش بنا دیا تھا, جنہوں نے قائد اعظم کو بتائے بغیر کشمیر میں فوج اتار دی تھی. تو بہرحال میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر ایک اور بات جو آج وہاں پہ مولانا فضل الرحمان نے کی, انہوں نے کہا کہ جی کہ قائد اعظم کے مزار کی حرمت جو ہے وہ حرمین شریفین کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے. یہ عثمان ڈار صاحب جو تھے اور پھر اور بھی بہت سے ان کے لوگ, وہ مسجد نبوی میں جو نعرے بازی کرواتے تھے اور جو ہلڑ بازی کرواتے تھے کہ کوئی بندہ وہاں پہ پاکستانی لیڈر گیا ہے عمرہ کرنے, تو وہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگ رہے تھے. تو پھر تو توہین رسالت کا کیس بنتا ہے آپ پہ. اگر توہین قائد اعظم ہو گئی ہے تو آپ نے تو توہین رسالت کی ہوئی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہاتھ پاؤں جب بندے کے پھولتے ہیں تو پھر وہ معاف کیجیے گا کہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اور یہ جو وتیرہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر کسی جگہ کی بھی سینٹیٹری جو ہے اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا, یہ پاکستان میں یہ رواج پی ٹی آئی نے ڈالا ہے. نہ صرف پاکستان میں, خانہ کعبہ میں انہوں نے ڈالا, مسجد نبوی میں انہوں نے ڈالا. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے سلوک کیا ہے پاکستان کے وفاقی اداروں نے پاکستان کی ایک اکائی کے ساتھ, اور اس سلوک کے بعد اس اکائی کا جو رد عمل کیا ہونا چاہیے. کیا میری اطلاعات کے مطابق اس وقت سندھ کابینہ کے بہت سے لوگ یہ پریشر دے رہے ہیں کہ رینجرز کو یہاں سے فارغ کریں, رینجرز کی کہہ دیں وفاق کو ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ مشورہ جو ہے یہ بڑے زور و شور سے انڈر ڈسکشن ہے. اس پہ اس وقت سندھ میں تھوڑی دیر پہلے تک میری اطلاع کے مطابق سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ چل رہی تھی جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے. لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس دن اے پی سی کے اندر نواز شریف نے تقریر کی تھی, پھر اس کے بعد اپنے جو نون لیگ کے کنونشن تھے اس میں تقریر کی تھی, پھر جو گجرانوالہ میں تقریر کی اور باقاعدہ انہوں نے 2 نام لے دیے, تو اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کا نیریٹو کا جو بوجھ ہے, یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر بات کرنے کا جو حوصلہ ہے وہ اور باقی لوگوں میں نہیں, اور وہ کسی کو امتحان میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے اس پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے حق حاکمیت کے لیے بہت قربانیاں دے چکی ہے. پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں اور بینظیر بھٹو کی صورت میں, اور بھی جو ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو شاید اس دفعہ جو باری ہے وہ پنجاب کی ہے, پنجاب کے لیڈروں کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کے لیڈر یہ وزن, یہ بھاری پتھر اٹھا چکے ہیں, اور نہ صرف پنجاب کے لیڈر اٹھا چکے ہیں بلکہ پنجاب کے عوام اٹھا چکے ہیں. جو پنجاب میں نعرے لگتے ہیں, یہ جو آخری جلسہ جو گجرانوالہ میں ہوا وہاں پہ, اور جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر نعرے لگے وہ کل سندھ کے شہر کیپٹل کراچی میں نہیں لگے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اور وہ لوگ جن کے خلاف یہ نیریٹو آ چکا ہے اور جن کے خلاف آج بھی پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے کھل کے بات کی, مجھے لگتا ہے کہ وہ نیریٹو 2 بندے اور جو ہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. وہ مولانا فضل الرحمان ہیں اور
مریم نواز ہیں نواز شریف کے بعد، شاید پیپلز پارٹی اتنا بڑا سٹیپ نہ لے کہ جی کہ ہم جو ہے وہ رینجرز کو یہاں سے چلتا کریں۔ 30-35 سال ہو گئے ہیں رینجرز کو کراچی میں بیٹھے ہوئے، اور سپریم کورٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ سوال کرتی ہے کہ رینجرز وہاں پہ کس حیثیت میں کاروبار کر رہی ہے، اور رینجرز کے اس قدر مفادات جو ہیں، مالی مفادات، وہ کراچی میں بڑھ چکے ہیں کہ اس کو کراچی سے ہٹانا جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہونی ہے۔ تو پیپلز پارٹی مائٹ پاسبل کہ یہ فیصلہ کر لے، اگر یہ فیصلہ کرے گی تو پھر اس کو گورنر راج کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور گورنر راج کے اوپر بھی میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ حوصلہ کرنا چاہیے، یہ دلیری دکھانی چاہیے، کیونکہ یہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کل کلاں کو یہ ہوگا کہ چیف ایگزیکٹو ہی صوبے دا وزیر اعلیٰ جی پولیس چک کے لے گئی، یا رینجرز آئی تو چک کے لے گئی۔ رینجرز مطلب یار حدود و قیود ہوتی ہیں، اس طرح نہیں چل سکتے ملک، اور اس طرح نہ کریں۔ آپ نے پہلے بہت منمانیاں کر لی ہیں، اور پہلے ہم پھر میں یہ بات کروں گا تو بڑا تڑکا لگے گا کہ جو ہمارا تھا ملک کا ایک حصہ جس کو آج ہم بنگلہ دیش کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ نے یہی کچھ کیا تھا۔ تو اس ملک کے اندر یوں نہ کریں کہ کل کلاں کو آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں، پنجابی میں کہتے ہیں ہتھانیاں دیتیاں گنڈا دنداں نال کھولنیاں پیندیاں، یہ اگر آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑی تو پھر آپ کے دانت نہیں رہیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو پیپلز پارٹی سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ رینجرز کو واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، وفاق کو کہے کہ ہمیں اس اب رینجرز کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ کام یہاں پہ نہیں رکے گا، اور پیپلز پارٹی اگر بچ کے چلنا چاہے بھی تو اس کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہوا، کیونکہ اس کی قسمت اتنی خراب ہے کہ وہ جتنا بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا نا جی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کے دیکھ لیا، کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دے کے دیکھ لی، بلوچستان کا الیکشن جو تھا وہ الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، جو بلوچستان کی حکومت گری تھی، سینٹ کے چیئرمین کیا جو پہلا الیکشن تھا، ایک تو وہ طریقے سے اعتماد آئی تھی، وہاں پہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کے دیکھ لیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جوتے ہی مارنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا خون ہی پینا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ مطالبہ کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے ورکروں کو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی سٹینڈ لے، صرف مذمتی بیانات سے اب کام نہیں چلے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔